بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریلین نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون اور آپ علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت یونس آپ علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا۔ کسی نے اس کی سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا ہے، میں اتنی کم قیمت میں یہ سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انسانی نے یہ جملہ سنتے ہی ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو قاسم، میں ذمی ہوں اور میرا مسلمانوں سے وعدہ ہے، پھر مجھے مسلمانوں نے تھپڑ کیوں رسید کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پہ غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو، اور میں نے یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بنت متی سے افضل ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے اور اس کے بعد ہم نے انہیں یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعائیں مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور برا وقت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی
اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ بس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے اور دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے گی۔ ملا نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں مسافر افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے پر تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کا نام قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنے منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ اندازی میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے تھے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح سے نگلو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یونس علیہ السلام مغلوب ہو گئے۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہو گئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کی پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ دعائے کلمات کہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرمایا اور آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں بھی اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی بھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ
دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اور جب وہ واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ فرمان الہی ہے، بس اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت تک وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل پڑے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہیں پکڑ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ اے الہی، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجاتیں عطا فرمائی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ بس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجیے اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ 40 دن تک ایک ہی ورد کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔